ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ، تمام تعریفیں، ہر خوبی والی بات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو عالمین کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کا آغاز سورۃ فاتحہ سے، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والی، یعنی جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور پہلا لفظ الحمدللہ یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو خوشی عطا کی ہے، کیا کوئی ایسا پنجرا ہے کہ ہم اس نعمت کو قید کر لیں، وہ نعمت ہمیں ہمیشہ حاصل رہے اور اس میں برکت ہو؟ کوئی ایسا پنجرا ہے کہ جس میں ہم خوشی کو قید کر لیں؟ تو امام حسن بصری نے فرمایا شکرانہ وہ پنجرا ہے کہ جس میں انسان خوشی کو قید کر سکتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکرانہ ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ شکرانہ نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرنا چاہتا ہے اسے شکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم قیامت کے دن جو جھنڈا اٹھائیں گے وہ حمد کا جھنڈا ہے۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، جس نے دنیا میں الحمدللہ کی تسبیح پڑھی ہوگی، اللہ کا شکر کیا ہوگا، اسے حشر کے میدان میں حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سپر مارٹ کے منتظمین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تلاوت سے اور نعت خوانی سے افتتاح کیا ہے۔ آج جو اللہ کا ذکر ہوا ہے تلاوت کی صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے نعت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور رزق حلال کے دروازے کھولے۔ حدیث پاک ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تجارت کرنا اور مال کمانے کے لیے محنت کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اسے بھی آخرت کمانے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بتایا ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا یہ بھی ایک درجے میں باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص سارا دن محنت کرتا ہے اور شام کو تھکا ہارا گھر پہنچا، عشاء پڑھ کے اس حال میں سویا کہ اسے کوئی خبر نہیں ہے، تھکا ہوا تھا، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو سارا دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا رہا وہ اس حال میں سویا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں رزق کمانے کا پابند نہ بناتا، بٹھا کے کھلاتا، ایسا ہو سکتا تھا۔ جنت میں ہمیں رزق نہیں کمانا پڑے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ دنیا میں ہمیں رزق کمانے کا پابند کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ جب رزق کمانے کے لیے انسان کو ذہنی محنت یا جسمانی محنت کرنا پڑتی ہے، وہ مختلف تکالیف سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے یا مشقت کے مرحلے سے گزرتا ہے،
اگر وہ گناہگار ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو حصول رزق حلال کے لیے جو مشقت ہے، ذہنی یا جسمانی محنت ہے، یہ گناہوں کے بخشوانے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نور کی ایک وادی عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور کی وادی کیا ہے؟ فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوگا، خاص دیدار ہوگا۔ اور پھر فرمایا، جو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اسے نور کی ایک وادی عطا کی جائے گی، اور جو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرے، اللہ اسے جنت میں نور کی کئی وادیاں عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے باب الفرح سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ جو چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے رزق کمانے کے لیے محنت کرنے کو دنیا داری نہیں کہا، بلکہ اسے بھی آخرت کمانے کا اور رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، وسیلہ بتایا ہے۔ ہاں، اسلام نے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں سامنے رکھ کے محنت کرے گا تو پھر اس کے لیے دنیا کمانا یہ آخرت کمانے کا باعث بن جائے گا۔ فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، جو آدمی صداقت سے، سچائی سے اور دیانتداری سے تجارت کرے گا، قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے قرب میں کھڑا ہوگا۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، جو صداقت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے، قیامت کے دن اسے اس تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کا اور صدیقوں کا قرب عطا فرمائے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے دنیا کو آخرت کے رنگ میں رنگنے کا اور دنیا کے ذریعے آخرت کمانے کا راستہ دکھایا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو پھر مشکل میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کے لیے بلخ سے نکل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں سامان تجارت لے کے سفر شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے دعائیں دیں، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ شقیق اسی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم نے تو تجارتی سفر پہ جانا تھا، گئے نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نے سفر شروع کیا، راستے میں ایک واقعہ دیکھا کہ میں پلٹ آیا، تجارت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ کیا واقعہ دیکھا؟ انہوں نے کہا، میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، کیا دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے منہ میں دانا لے کے آئی ہے اور گھونسلے میں ایک چڑیا ہے، وہ اس کو کھلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا، بھی جو رب گھونسلے میں چڑیا کو رزق پہنچا رہا ہے وہ مجھے بھی گھر بیٹھے رزق پہنچائے گا، میں کیوں سفر کر رہا ہوں؟ اب سنیں اللہ والوں نے تربیت کیسے کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، تو نے وہ پرندہ بننا پسند کیا جو معذور تھا اور گھونسلے میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی دوسرا پرندہ میرے لیے دانا لے کے آئے۔ تو نے وہ پرندہ بننا کیوں نہیں پسند کیا جو دوسرے پرندے کے منہ میں دانا ڈال رہا؟
تو نے ایک پہلو دیکھا، دوسرے پہلو کی طرف غور کیوں نہیں کیا؟ تو اگر رزق حلال کے لیے محنت کرتا، اس میں سے اپنے لیے بھی استعمال کرتا، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرتا، تو اس کے ذریعے تو دنیا اور آخرت دونوں کما سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب سعید کو ہم سب کے لیے، اس تلاوت اور نعت خوانی کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سے رزق مانگو تو صرف رزق نہ مانگو بلکہ رزق کریم مانگو۔ اللہم انی اسألک رزقا کریما، اے اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ یہ رزق کریم کیا ہے؟ جس گھر میں رزق کریم آتا ہے وہاں دنیا بھی آ گئی، دین بھی آ گیا۔ جس گھر میں رزق کریم آتا ہے وہ رزق عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رزق آ جاتا ہے لیکن عزت چلی جاتی ہے۔ رزق کریم وہ ہے کہ جس گھر میں رزق کریم آئے اس گھر میں دین اور دنیا دونوں آ جاتے ہیں، عزت بھی محفوظ رہتی ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق کریم عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص رزق کے مسائل میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، مقروض ہو اور قرض ادا نہیں ہو رہا، ایک صحابی نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا، گھر داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ جب گھر کی دہلیز پہ آدمی قدم رکھے اس وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دست غیب سے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے پہ رزق کریم عطا فرمائے، اپنی رحمت کا سہارا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔